السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا وہ جو سوال چل رہا ہے تشبیہ کا، اس کی یہ آخری چیز ہے آج انشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو تلمیح، استعارہ اور تشبیہ، اس کو ملا کے وہ 5 MCQs بنائیں گے اور آپ کو 5 ہی حل کرنے پڑیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں تلمیح کو۔ جی تلمیح کا لفظی اور لغوی مطلب جو ہے وہ ہے اشارہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی تعریف کیا ہے جی؟ جب کسی شعر یا کسی نثر میں کسی ایک لفظ یا چند حروف کے ساتھ کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس کو دوبارہ سمجھ لیں کہ جب کسی شعر یا کسی نثر میں ایک لفظ یا چند حروف کے ساتھ کسی واقعے یا آیت وغیرہ کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ اس کی مثال کیا جی؟ کوہ طور، چاہے یوسف یا حسن یوسف اور آب حیات وغیرہ۔ تو یاد رکھیں سامعین من کہ پیپر میں جب اس کا سوال آئے گا تو ایک تو اس کا لغوی مطلب آپ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر اس کی تعریف کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ تلمیح اوپر لکھ کے نیچے 4 چیزیں لکھی ہوں گی، تو مطلب 4 چھوٹی چھوٹی تعریفیں لکھی ہوں گی، تو اس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ اس میں سے تلمیح کی تعریف کون سی ہے، یا اسی طرح تلمیح اوپر لکھ کے تعریف اوپر لکھ کے پھر نیچے تلمیح اور ساتھ 4 چیزیں اور بتائیں گے، اور آپ سے وہ پوچھیں گے کہ اس میں سے یہ جو تعریف ہے یہ ان 4 میں سے کس کی ہے۔ اور یہ جو حروف ہیں یہ آپ ویسے یاد کر لیجئیں، آپ کو ویسے یاد ہو جائیں گے کہ یہ وہ چند الفاظ ہیں جن کے اندر جو عموماً جو ہے وہ ہماری غزلوں میں یا نعتوں میں یا ہماری نظموں میں یا ہمارے واقعات کے اندر ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب چاہے یوسف ہے تو چاہے یوسف سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کا کنواں ہے، اور جیسے ہی ہم چاہے یوسف لفظ بولتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں مطلب وہ سارا واقعہ آ جاتا ہے کہ کس طرح ان کو اس میں پھینکا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے ان کو پھینکا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اور آب حیات جو ہے یہ بھی آپ کو داستانی ایک ٹرم ملتی ہے، آب حیات۔ آب حیات سے مراد جیسے کوئی آب حیات کا لفظ بولتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ یہ ایک ایسا دنیا میں پانی ہے کہ جس کو جو پیتا ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اور یہ داستانی ایک بات ہے۔ اور اس طرح کوہ طور ہے تو کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ پاک سے جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جس طرح جب یہ کوہ طور ہے نا، تو کوہ طور لفظ بولا تو ہمارے مائنڈ میں اتنا وہ واقعہ پورا آ گیا، مطلب یہ وہ واقعات ہیں یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک پورا واقعہ جب وہ آ جاتا ہے۔ اس طرح حسن یوسف کا لفظ بولا جائے تو ہمارے ذہن میں وہ پوری بات آ جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح جو خوبصورت تھے اور کس طرح مصر کی عورتیں جو ہے وہ ان کے اوپر عاشق ہوا کرتی تھی۔ اس طرح تیشہ فرہاد ہے، تو جب تیشہ فرہاد کہا جاتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں وہ آ جاتا ہے کہ فرہاد کو انہوں نے کہا تھا، مطلب فرہاد نے جو ہے وہ دودھ کی نہر جو ہے وہ نکالنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی تھی۔ تو اس طرح یہ چند الفاظ ہیں، جو یہی 5-7 لفظ ہیں جو آپ کے پیپر میں گردش کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں میں نے فردن اکیلے کے لیے آپ کے لیے جو ہے وہ ریکارڈ کر دی ہیں، تو آپ ان کو سنیں، پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور جس کسی بچے کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے کمنٹس میں میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، تاکہ جو بھی مشکل ہے وہ حل ہو جائے اور آپ اچھے نمبروں میں پیپر میں پاس ہو سکیں۔ والسلام۔